اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا۔ سورۃ الاحزاب آیت 13۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے یثرب والو تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پس لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا یہ کہتے ہوئے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے یثرب۔ یثرب مدینہ منورہ کا قدیمی نام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا نام تھا یثرب، اس کے نام سے اس شہر کا نام پڑ گیا۔ اور یہاں ایک حدیث کے مطابق لفظ یثرب کہنے کو رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا، کہا کہ اس کو یثرب نہ کہو، اس کو طیبہ کہہ دو۔ مدینہ کا نام رسول اللہ نے طیبہ رکھا تھا، بعد میں مدینۃ الرسول اور رسول کا شہر، اور پھر مدینہ نام پڑ گیا۔ عورت، عورہ غیر محفوظ ہے وہ کہتے ہیں، اور لغت میں العورۃ الشغر بین الجبلین، دو پہاڑوں کے درمیان میں جو درہ ہے اس کو جہاں سے آگے عبور کرنا ممکن ہے۔ ان بیوتنا عورۃ، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، وہاں جانے آنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اس سے پہلے آیت میں فرمایا منافقین اور والذین فی قلوبہم مرض، منافق اور مریض دل والے۔ مریض دل والے بہت سے مواقع میں کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی گردش آتی ہے، منافقین کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور کوئی فتح و نصرت ملتی ہے مومنین کی طرف ہو جاتے ہیں۔ یہ دل میں کفر نہیں رکھتے، دل میں کفر اور منہ پر ایمان، تو پھر وہ منافق ہو گئے۔ یہ لوگ جو ہے مانتے ہیں اسلام کو، لیکن صدق دل سے نہیں، بس مانتے ہیں، وہاں عدم انکار تک ہے۔ ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا او یثرب والو اب لوٹ جاؤ۔ فرجعوا، لوٹ جاؤ کہاں؟ اس کے دو تفسیر ہے۔ جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں اپنے علاقوں میں ہم لوٹ جائیں گے، یہاں یثرب میں رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ دوسری تفسیر ہے فرجعوا، جہاں سے اپنا دین چھوڑ کر آئے ہیں اس دین کی طرف دوبارہ چلتے ہیں واپس۔ یہ دین کچھ نہیں، اسلام جو ہے وہ کوئی سچا مذہب ثابت نہیں ہوتا۔ فرجعوا، لوٹ جاتے ہیں اپنے قدیم مذہب کی طرف۔ یہ دو تفسیریں ہیں۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ان میں سے کچھ لوگ جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگ رہے تھے، اور یہ بہانہ تراش رہے تھے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں اور دشمن کے نرغے میں ہیں، غیر محفوظ ہیں، اس لیے ہم کو اجازت دے دیں۔ فرمایا کھلے بھلے نہیں ہے، یہ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں کا موقف ہے، بھاگنا چاہتے ہیں، وہ صرف جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ ان دونوں کے بارے میں یہ قابل توجہ ہے۔ یہ مریض دل
لوگ اور منافقین، یعنی مدینہ میں رسالت مآب کے معاصرین کی بات ہو رہی ہے، یہ قابل توجہ ہے۔ رسول اللہ کے معاصر لوگوں میں، ٹھیک ہے سب مانتے ہیں کہ منافقین تھے، اور قرآن کی صراحت رسول اللہ کا معاصر ہے اور منافق ہے، ان کو منافقین کو تو صحابہ نہیں کہتے، اصحاب نہیں کہتے، رسول کے ساتھی نہیں کہتے، منافق ہے وہ ساتھی نہیں۔ لیکن جو مریض دل والے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ منافقین کے ساتھ ہم زبان ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ایک اور خطرناک بات ہے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اگر دشمن ان پر شہر کے اطراف سے گھس آتے، ابھی تو نہیں آ سکے وہ، اگر گھس آتے تو کیا ہوتا؟ ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور ان سے کہتے آؤ ہمارے ساتھ لڑو، ان لوگوں کے ساتھ، اور ان کو فتنے کی طرف دعوت دی جاتی، لَأَتَوْهَا، یہ دوڑ کے آ جاتے۔ اگر یہ لوگ شہر میں داخل ہو جاتے پر ان سے کہتے کہ اب تو یہ اسلام کا کھیل ختم ہو رہا، آؤ ہمارے ساتھ مل کر کے ان کا خاتمہ کر دو، لَأَتَوْهَا، بھاگ کے آ جاتے، ٹھیک ہے جی ہم ان کا خاتمہ کرتے ہیں، تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اس آمدی پر وقت بھی نہ لگتا، فوراً لبیک کہتے ہیں بلا فاصلہ، الا یسیرا، تھوڑا ہی توقف کرتے، مختصر سا توقف، اور پھر فوراً اس آواز پر لبیک کہتے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، کوئی اور یہ بات کرتا تو کہتے ہیں کہ آپ بدگمانی کرتے ہیں ان کے ساتھ، آپ کیوں سوء ظن کرتے ہیں، آپ کیا وغیرہ۔ اللہ کا ارشاد ہے جو دلوں کا حال جو ہے وہ سب سے خود اس سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ ان کا ایمان کا یہ حال تھا، منافقین اور مریض دل والے دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، حالانکہ پہلے یہ لوگ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے ساتھ ہونے والے عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ یہ لوگ جو ابھی فرار کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں پر جنگ میں شرکت کرنے کی پوزیشن میں بھی تھے، اگر اس بات کی نوبت آتی تو وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں بھی شرکت کرتے۔ ان لوگوں نے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کر دیا تھا کہ وہ جنگ سے فرار اختیار نہیں کریں گے۔ کہاں عہد ہوا تھا اس کے بارے میں چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ لیلۃ العقبہ کا معاہدہ ہے کہ مدینہ سے 70 افراد مکہ جاتے ہیں اور رسول اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ 70 افراد انصار میں سابقین اولین، ابھی رسول اللہ ہجرت نہیں کر کے مدینہ آئے، رسول اللہ جو ہے وہ نامساعد ترین حالت میں مکے میں ہے۔ یہ لوگ یہ 70 افراد مکہ آتے ہیں، انصار مکہ آ کر کے رسول اللہ سے عہد و میثاق کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ دیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جو عہد ہے یہ لیلۃ العقبہ کا ہے،
انصار جو 70 افراد جو ہے وہ انصار کے تھے، ان لوگوں کے بارے میں۔ اگرچہ روح المعانی اور الکشاف میں ابن عباس سے اور تفسیر قرطبی میں مقاتل اور کلبی سے روایت کی گئی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ العقبہ کا معاہدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں لیلۃ العقبہ کا معاہدہ اس سے مراد ہے، تو اس میں 70 افراد انصار آتے ہیں جو سابقین اولین میں سے ہیں۔ یہ بہت بعید بات ہے، انصار میں سے جو سابقین اولین ہیں وہ اس آیت کا مصداق بن جائے، ضعیف الایمان میں اور منافقین میں۔ جی، ضعیف الایمان اور منافقین دونوں میں سے ایک تو ہوں گے نا یہ لوگ۔ اس کو ہم بعید سمجھتے ہیں کہ انصار مراد ہوں ان سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنگ بدر میں شرکت نہ کرنے پر نادم تھے اور انہوں نے آئندہ ہر جنگ میں شرکت کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنی حارثہ و بنی مسلمہ کے 2 قبیلے ہیں۔ ان 2 قبیلوں نے جنگ احد میں بزدلی دکھائی تھی، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وہاں اس سلسلے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ اس وقت تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ لیکن ہمارا موقف یہ کہ اس سلسلے میں کہ یہ کون سے گروہ تھے، کون لوگ تھے، یہ رسول اللہ سے یہ درخواست کرتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم کو اجازت دے دو۔ ان لوگوں کے تعین کے لیے اس بات پر تحقیق کرنا چاہیے کہ جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں کون لوگ متزلزل تھے، کن لوگوں نے آ کر کے رسول اللہ سے اجازت مانگی تھی، وہ لوگ ہیں جی۔ اس لیے کہ اس کا ربط اس بات پر تحقیق سے ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جو ہے اجازت طلب کرنے کی کوشش اور بھاگنے کی کوشش کن لوگوں نے کی تھی، وہی لوگ ہیں، وہ بدر والے ہوں یا ان 2 قبیلوں والے ہوں، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا۔ قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہہ دیجیے اگر تم لوگ موت یا قتل سے فرار چاہتے ہو تو یہ فرار تمہیں فائدہ نہ دے گا اور زندگی کی لذت کم ہی حاصل کر سکو گے۔ ٹھیک ہے، جنگ سے فرار کرتے ہیں تو پھر جنگ میں اگر مرنا تھا، قتل ہونا تھا، نہیں قتل ہوگا، کچھ دن زندہ رہیں گے، موت سے تو تم نہیں بچ سکتے جنگ سے فرار کی وجہ سے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، کہہ دیجیے اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تم پر رحمت کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ ولی پائیں گے نہ مددگار۔ یہ جو جنگ سے فرار چاہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تم کس چیز سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، جس چیز سے بھی فرار اختیار کرنا چاہتے ہو اس سے تم لوگ فرار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان اراد بکم سوءا، اللہ نے اگر تمہارے بارے میں کوئی نقصان پہنچانے والا ارادہ کیا ہے تو اللہ کے اس ارادے کو روک کون سکتا ہے؟
اور اللہ کے رحمت کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ لہذا تمہاری یہ کوشش جو ہے یہ سعی لا حاصل ہے۔ دوسری جگہ ہے نا قرآن میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو دور کرے، صرف اللہ دور کر سکتا ہے اور کوئی۔ او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ کا ارادہ ہو تم پر رحمت نازل کرے تو اس رحمت کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمائے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ آپ سے بھلائی کرنا چاہے تو اس فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا جن پر اللہ کی طرف سے بلا نازل ہونے والی ہے وہ نازل ہو کے رہے گا، اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جو ہوتا ہے ہر کام علل و اسباب کے تحت ہے، اور علل و اسباب کے اوپر اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، سبب وہی فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا کسی کے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کو روکنا، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ فرار کا کوئی مطلب نہیں، تم کس چیز سے فرار کرتے ہو؟ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور ان کو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف آؤ، اور جو جنگ میں کبھی کبھار ہی شرکت کرتے ہیں۔ جی یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو مسلمانوں کے صفوں کے اندر موجود ہے۔ یہ ساری بات قابل توجہ ہے کہ مدینے کے جو معاشرہ ہے اس میں کس قسم کے لوگ رہتے تھے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنگ میں شرکت کرنے سے روکتے ہیں، مت جاؤ مارے جاؤ گے۔ یہ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے، تم میں سے اس وقت جو مسلمانوں کا لشکر ہے ان میں سے، یا ان منافقین اور کمزور ایمان والے، وہ ان کی طرف خطاب ہے منکم، کہ تم میں سے جو جنگ میں جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ والقائلین لاخوانہم، اور اپنے برادری کو، اپنے ہم فکر لوگوں کو، اپنے ہم خیال لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، ادھر آؤ، ادھر کیا مرنے کے لیے جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معوقین خود جنگ میں شریک نہیں تھے، باقی باتیں جو ہے وہ جنگ میں شریک لوگ تھے ان کے سلسلے میں۔ جو لوگ جنگ میں شریک نہیں تھے یہ ان کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اگلا جملہ جو ہے یہ اس پر دلیل بنتا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود جنگ میں شریک نہیں ہوتے، الا قلیلا، کبھی کبھار شریک ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو جنگوں میں شریک نہیں ہوتے وہ دوسرے لوگوں کو جنگ میں جانے سے روکتے ہیں۔ اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ تم سے دریغ رکھتے ہیں، اشحۃ علیکم، شح بخل کرنے کو کہتے ہیں، دریغ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب خوف کا وقت آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آنکھیں
پھرتے ہوئے ایسے کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہے، کالذی یغشی علیہ من الموت، فَإِذَا، یہ جو جنگ کی حالت میں تو ان کے اوپر موت کی سی غشی طاری ہوتی ہے، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف ختم ہوتا ہے، سَلَقُوكُمْ، تو جب خوف ٹل جاتا ہے تو وہ مفاد کے حرص میں چرب زبانی کے ساتھ تم پر چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے اس لیے کہ اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جی، جنگ کی نوبت آتی ہے تو ان کے اوپر جو ہے غشی سی طاری ہوتی ہے، جیسے موت کی غشی ہے، یعنی انتہائی اضطراب۔ سلقہ کہتے ہیں، سلقہ غصے کے ساتھ چرب زبانی کو کہتے ہیں، یہ حداد تیزی کو، بِأَلْسِنَةٍ حداد، تیز زبان کے ساتھ، چرب زبانی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اذا ذهب الخوف، جب خوف ختم ہوتا ہے، امن آتا ہے تو بہت چرب زبان ہوتے ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں اس قسم کے لوگ۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصلاً ایمان نہیں لایا، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا، نابود کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، یہ قربانی دینے میں بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مصلحت آمیزی کے ساتھ، مصلحت پرستی کے ساتھ جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا فائدہ جاء الخوف، ان منافقین کے دلوں میں چونکہ ایمان نہیں ہے، وہ جنگ میں نہ خوف نہ صرف دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ مال و جان کا ضیاع تصور کرتے ہیں، لہٰذا ان پر خوف طاری ہونا ایک قدرتی عمل ہے۔ یہ منافقین چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جنگ کی حالت میں ان کا خوف جو ہے وہ خوف کی حالت دیدنی ہوتی ہے، کہ مثلاً جب وہ عمر بن عبدود خندق پھلان کر آیا تو اس وقت کے حالات کی طرف اشارہ لگتا ہے۔ ایک مفسر نے یہاں لکھا ہے کہ آیت کا ظاہری مطلب یہ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب خندق پھلان کر کے اس طرف آیا تھا اور اس نے للکارنا شروع کیا تھا عمر بن عبدود نے، آؤ میرے مقابلے میں، کوئی ہے آنے والا؟ کوئی نہیں آیا، تو اس نے طنز کیا تھا، تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ جو یہاں مارا جاتا ہے وہ جنت جاتا ہے، کوئی ہے جنت جانے والا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے اوپر خوف سے غشی سی طاری ہو گئی تھی ایک آدمی کے للکارنے سے۔ وہ خندق پھلان کر کے اس طرف آ گیا، تو ہو سکتا ہے ان کا یہ خیال ہوا کہ دشمن ہماری طرف آنا شروع ہو گیا ہے، اب کیا بنے گا ہمارا۔ تدور اعینہم، خوف کے مارے ان کی آنکھیں جو دائیں بائیں اور نیچے اوپر کو گھومنے شروع ہو گئی تھی۔ جب خوف کا بادل چھٹ جاتا ہے تو اس وقت اور غنیمت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو بڑے بولنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں جی، اور پھر اس وقت زبردست وہ ادعا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے لڑائی میں اس طرح حصہ لیا، اس طرح حصہ لیا۔ اولئک لم یؤمنوا، ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، فاحبط اللہ اعمالہم، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال جو ہے وہ حبط ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی حرکت سے، کسی بھی جنبش سے عدم ایمان کا انکشاف ہو جائے
تو ان کے تمام اعمال حبط ہو جاتے ہیں. جی جیسے یہاں ہے کہ جنگ کے وقت جو ہے وہ خوف ہوتا ہے، اور جنگ ختم ہوتی ہے تو پھر بڑے چرب زبانی کے ساتھ بولنا شروع کرتے ہیں. ایک اور مثال ہے کہ ایمان نہ ہونے کا جب انکشاف ہوتا ہے کسی مرحلے میں، مثلا ایک مرحلہ یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم. رسول کے سامنے اپنے آواز اونچی نہ کرو، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی سے آواز میں بات کرتے ہو اس طرح بات نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال جو ہے وہ حبط ناکارہ نہ ہو جائے. حبط یعنی ناکارہ ہو جانا، اکارت ہو جانا، تمہارا اعمال مٹ نہ جائے. کس سے؟ رسول کی آواز سے، اپنے آواز اونچی کرنے سے. سارے اعمال مٹ گئے اتنی بات پر. نہیں ہوتا نہیں یہ خیال کہ اتنی چھوٹی سی بات پر جو سارا کیا دھرا پوری زندگی کی پوری عمر کا، وہ اتنی چھوٹی سی بات پر، چھوٹی سی بات نہیں ہے. رسول کے احترام نہ کرنے کی وجہ سے، رسول کو اہتمام میں نہ لانے کی وجہ سے ان کے عدم ایمان کا انکشاف ہوتا ہے. نہیں کہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ عمل چھوٹا موٹا نہیں ہے، اس سے ان کے عدم ایمان کا انکشاف ہوتا ہے. جی تو اس لیے ان کا عمل جو ہے وہ حبط ہو جائے گا. وَإِلَّا اگر ان کے دلوں میں ایمان ہے، رسول کی آواز میں اپنی آواز جو ہے وہ اونچی نہیں کرتے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اس طرح ہے کہ کسی کو اذیت دینے سے وہ صدقہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے. بہت پیسہ دیا ہے، وہ پیسے کا ثواب نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کہ اس کو اذیت دی تم نے. جب اذیت دینے صدقہ باطل ہوتا ہے تو رسول اللہ کی بے احترامی کرنے سے ایمان باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا. ادھر ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. رسول جب بلائے ہیں تو پھر جاؤ، نہ کہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اگر کیا عمل باطل ہو جائے گا، حبط ہو جائے گا. اور رسول اللہ جو ہے وہ امت سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، جی تو پھر اس پر عمل کرو، اطاعت کرو. رسول اللہ نے مطالبہ کیا تھا، اس پر عمل کرو. یہ قابل توجہ بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.